ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان میں طالبان کی پیش رفت میں ناکامی جو ہوئی ہے اور اس وقت جو طالبان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے پورے افغانستان میں اور اہم ڈسٹرکٹس پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور جو اس وقت حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں افغان طالبان کی طرف سے کہ وہ مکمل اسلامی انقلاب کے لیے مکمل اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے افغان حکومت کی ناکامی ہے جو افغانستان میں طالبان کا جو ہے وہ اس طرح عروج ہو رہا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں جو ہے افغان آرمی چیف جو ہیں افغان وزیر دفاع جو ہیں افغان وزیر داخلہ جو ہیں ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری طرف اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب جو بائیڈن امریکی صدر سے ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ آپ افغانستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اشرف غنی کی جو حکومت ہے جسے کابل حکومت کہا جاتا ہے، اصل میں یہ امریکہ کی ایک کٹھ پتلی حکومت ہے جو امریکہ نے افغانستان پر مسلط کی ہوئی ہے۔ اصل ناکامی تو اس پوری حکومت کی ہے جس کے سربراہ اشرف غنی اس وقت ہیں اور عبداللہ بھی ہیں، تو اصل ناکامی تو ان کی اپنی ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکال دیں، لہٰذا ایسی ناکامی کچھ دوسرے بڑے لوگوں پر ڈالی جاتی ہے اور تاکہ دوسروں کو جواز فراہم کیا جا سکے کہ فلاں وجہ تھی، فلاں آدمی تھا، فلاں ہمارا آرمی چیف تھا یا وزیر دفاع تھا، اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے۔ تو یہ ناکامی تو اصلاً اشرف غنی اور عبداللہ کی ناکامی ہے، نہ کہ ان کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کا بوجھ انہوں نے ان پر ڈال کے ان کو برطرف کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اشرف غنی اور عبداللہ امریکہ جا رہے ہیں، میری ذاتی رائے میں دیکھیں اس معاملے میں ایک اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے نا کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے۔ میرے اندازے میں اشرف غنی اور عبداللہ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ بالکل حوصلہ نہ ہار جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل خود ہی سرنڈر کرنے پر اتر آئیں۔ انہیں تھپکی دی جائے گی انہیں وہاں کہا جائے گا کہ ہم جا ضرور رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم آپ کی حکومت، خاص طور پر کابل میں آپ کی حکومت کا پورا تحفظ کریں گے۔ میری ذاتی رائے میں ان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے گی۔ پھر وہ پاکستان کی شکایتیں لگائیں گے، پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان سے افغان طالبان مدد حاصل کرتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ان کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے کہا جائے گا یا امریکہ ہی کہلوا دے گا ان سے یہ بات کہ اصل جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ میں کسی صاحب اقتدار کسی حوالے سے رہا ہو کوئی پچھلے 10-15 سال میں، ان سے یہ پوچھئے کہ امریکہ کو افغانستان میں کیوں شکست ہوئی ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ امریکہ کو شکست ہوئی، وہ کہیں گے پاکستان نے امریکہ کا دوست ہوتے ہوئے امریکہ سے غداری کی ہے، امریکہ کے خلاف افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے، جس وجہ سے افغانستان میں یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، یعنی اپنی تمام تر ناکامیاں جو ہیں وہ پاکستان میں چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کا ماضی میں بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ وہ ویتنام ہو یا کوئی ملک ہو، وہ ہمیشہ اس کے ہمسائے ملک پر سارا بوجھ ڈالتے ہیں، اسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا کچھ کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تو اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں انہیں بلایا گیا ہے کہ وہ زیادہ مایوس نہ ہو جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ باقی سارے افغانستان کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو کابل میں آپ کا تحفظ کریں گے، کیونکہ کابل کی حکومت کو افغانستان کی حکومت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ کو بتا رہے تھے رضاء الحق صاحب، یہ جو مقرر کیا گیا، معین کیا گیا ہے ٹرکی کے فوج کو راستوں پر اور کابل کے ایئرپورٹ پر، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں انخلاء کے لیے کسی ٹرکی کی فوج کی کوئی زیادہ ضرورت تھی۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ بعد میں بھی ہم نے یہاں اپنا اثر و رسوخ رکھنا ہے، ہم نے بعد میں بھی اینٹی امریکہ فورسز کو کابل میں داخل نہیں ہونے دینا، یا داخل ہو بھی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ افغانستان میں امن نہیں ہونا چاہیے، افغانستان کو انتشار کا شکار رہنا چاہیے۔ انتشار کا شکار کیوں رہنا چاہیے؟ دیکھیے، افغانستان اگر انتشار کا شکار رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے امریکہ کی وجہ سے، چائنا وہاں آنے کی کوشش نہیں کرے گا،
کوئی اور طاقت بھی نہیں آنے کی کوشش کرے کیونکہ وہاں انتشار ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی شکست نہیں ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، رائے رکھتے ہیں باقاعدہ کچھ، امریکہ کو کوئی شکست نہیں، امریکہ کا کبھی مقصد تھا ہی نہیں افغانستان کا قبضہ کرنا. امریکہ افغانستان کو ایک فساد اور انتشار کی جگہ بنانا چاہتا تھا تاکہ کوئی دوسری قوت وہاں نہ آئے، اور اس میں وہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے. امریکہ کبھی یہاں ٹھہرنا خود نہیں چاہتا تھا. امریکہ اس کو جہنم بنانا چاہتا ہے تاکہ کوئی دوسری طاقت، کوئی دوسرا ملک اس جہنم کی طرف نہ بڑھے. یہ تھا امریکی. بعض لوگ، میری رائے یہ نہیں ہے، بعض ہمارے بہت بڑے بہت ایسے لوگ ہیں جو اس میں تجزیہ کرتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ امریکہ کا شروع سے مقصد یہاں صرف انتشار تھا کہ نہ صرف یہاں کوئی آئے، وسطی ایشیا کی طرف کوئی بڑھ نہ سکے. جب افغانستان میں فساد ہوگا تو کون سی قوت آئے گی افغانستان میں وسطی ایشیا کی طرف بڑھنے کے لیے؟ وسطی ایشیا کو بچا لیں گے کسی دوسری قوت سے. تو یہ امریکی مقاصد ہے. لہذا میرے خیال میں امریکہ نہ امن چاہتا ہے، نہ وہ یہ مذاکرات جو وہ کر رہا ہے وہ باقاعدہ طے شدہ پلان کے تحت ایسے مذاکرات کرتا ہے جنہیں اس نے آخر میں سیبوٹیج کرنا ہوتا ہے. مذاکرات کرتا ہے، آخر میں اس کو سیبوٹیج کر دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ فساد، وہ شر، وہ انتشار اس علاقے میں جاری رہے اور کوئی دوسری قوت جو ہے وہ اس طرف رخ نہ کرے. یہ اس کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے عبداللہ اور اشرف غنی کو وہاں بلایا گیا، میری رائے میں.